السلام علیکم. اس وقت ہیں ہم اعجاز خان صاحب کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پہ، اور ہمارے یہ جو سیریز ہے سکسیسفل مائیگرینٹس کے حوالے سے آج ہم ان کی سٹوری ان کی زبانی سننا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے جو نئے مائیگرینٹس ہیں وہ جان پائیں کہ کس طرح سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، وہ کون سی میجیکل تھنگس جن کی وجہ سے آج یہ یہاں پہ نہ صرف خود ایک کامیاب لائر کے طور پہ کام کر رہے ہیں بلکہ یہ دوسروں کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں. اور یہی آج ہماری اس سیریز کا جو ہے دوسرا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. تو میں سب سے پہلے ان کا تعارف ان سے ہی سنتا ہوں، کیونکہ میں شروع ہو جاؤں گا تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جن کا میں مداح ہوں، اتنے سالوں کا تعلق بھی ہے. تو میں چاہوں کہ یہ خود سے اپنا تعارف کرائیں. تعارف کیا ہے یار، تعارف تو اللہ کا ہوتا ہے، ہم تو چھوٹے سے بندے ہیں. اعجاز خان کم فرام فیصل آباد ان 1993. یہ فیصل آباد میں وہ جنم ہوا تھا. اس کے بعد فیصل آباد سے گریجویشن کر کے، لاہور سے گریجویشن لا کر کے 93 میں یہاں آسٹریلیا میں آیا تھا. تو آئے تھے پڑھنے کے لیے، اور جیسے سارے آتے ہیں جیسے آتے ہیں. نہیں، میرا ایک اور پرپس تھا کہ میں نے تھوڑے سے پیسے لے جا کے جمع کر کے واپس جانا تھا. 2-3 سال میں پجیرو لینی تھی. That's very nice. یہ سچ سارے نہیں بولیں گے. 90s میں پجارو جو کہ بڑی مشہور تھی پاکستان میں، بڑے بڑے ٹائر بڑے فیسینیٹنگ کرتے تھے. وہ جب جاتے تھے تو وہ ہم بھی فیسینیٹ ہوئے تھے کہ یار جا کے پجارو لینی ہے. تو وہ ٹائم جو ہے نا، وہ پھر اللہ کو منظور کچھ اور تھا. بالکل صحیح. بس پڑھتے پڑھتے یہاں پر ساتھ میں یونیورسٹی میں جب تھے تو ساتھ میں ٹیکسی چلاتے تھے. بالکل. یہاں پر 3-3.5 سال میں نے ٹیکسی چلائی. اتنی دیر یونیورسٹی میں پڑھتے رہے. میں آپ کے سننے والوں کو یہ فخر سے بتانا چاہتا ہوں کہ 3 بجے ٹیکسی سٹارٹ کرتا تھا اور شام کو 6 سے 9 بجے کلاس ہوتی تھی. واو. تو ٹیکسی جو تھی وہ یونیورسٹی میں، سڈنی یونیورسٹی میں پارک کر کے، تو ٹیکسی والی یونیفارم اتار کے سفید شرٹ پہن کے 3 گھنٹے کی کلاس اٹینڈ کرنی، 9 بجے ختم کر. یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو بیلنس رکھ کے چلنا ہے، ایک ہی طرف نہیں لڑک جانا. جی. اور پھر اس کے بعد ٹیکسی والی شرٹ پہن کے صبح 3 بجے تک ٹیکسی چلانے. ماشاء اللہ. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ 3.5 سال تک چلتا رہا ہے. بالکل. تو آسان زندگی کسی کی بھی نہیں ہوتی. لیکن انجوائے کیا تھا وہ ٹائم. لک، میں انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکسی کو یہ کریڈٹ ہمیشہ سے دیتا ہوں کہ میری اکیڈمی جو تھی وہ ٹیکسی تھی. واو. کس طرح میں نے انگلش بولنا ٹیکسی میں سے سیکھا، کیونکہ پاکستان سے تو ہم گریجویشن کر کے آئے تھے. انگلش پڑھنی آتی تھی، لکھنی بھی آتی تھی، لیکن بولنی نہیں آتی تھی. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی تھی بول کے. یہ چیز میں کئی لوگ کہتا ہوں کہ ٹیکسی میں جو بندہ سفر کرتا ہے وہ بھی ایک سکسیزفل بندہ ہے. آپ کو اپرچونٹی ملی ہے، اس سے انٹریکٹ کریں، نہ کہ اس کو بورنگ بنائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اوبر چلاتے ہیں، جو ٹیکسی چلاتے ہیں، ایون جو ٹرک چلاتے ہیں، بھائی سمپل بات یہ ہے کہ FM لگا لو، ریڈیو. کیا بات ہے. اور اس کے اوپر آپ کی ڈیلی جو ٹاک شو ہے وہ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے، ان سے ورڈ پک کرو، دیکھو کہ وہ کیسے انگلش بولتے ہیں. انفارمیشن بھی لیں، ملک کے بارے میں پتہ چلے گا. آپ کاپی کر لیں، وہاں کون دیکھ رہا ہے. آپ بولتے جائیں جیسے وہ بولتے ہیں. ہاں، سارا کچھ کرو آپ. جب آپ یہ کرتے رہو گے تو آپ کی انگلش امپروو ہوگی. بہت زیادہ شوق چڑھے، ٹاک بیک چلے جاؤ، باتیں کرو. تو آج کل تو یہ میڈیا ہے نا، تو پھر اس کے آگے کیسے جرنی کنٹینیو ہوئی؟ اس کے بعد یہ تھا کہ جاب جو تھی بڑی مشکل تھی ملنی. بس کچھ اللہ کا رحم کرم ہوا، کوئی جاب مل گئی. جاب ملی بھی تو وہ 1 سال فری آف کاسٹ والنٹیئر ورک کرنا پڑا. That's the thing we've been saying to everyone. ہم لوگ سمجھتے ہیں جاب ہوتی ہے جس میں پیسے ملتے ہیں. نہیں، ہمارے جو ہے جاب ہے جس میں کام ملتا ہے، کیونکہ آپ کا کام اس قابل ہو کہ لوگ پیسے دیں تو اس کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا. 1 سال فری آف کاسٹ، فری لانسر کے طور پہ، کیونکہ میں جہاں پر بھی جاتا تھا ڈگری آسٹریلیا کی اور پاکستان کے ہاتھ میں تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ورک ایکسپیرینس دکھاؤ. بالکل صحیح. جب ورک ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو آپ کو یہاں پر تو جاب نہیں ملتی. اسی لیے اب امیگریشن نے بھی اس کو کمپلسری کیوں کیا ہے کہ ان کو بھی ڈاٹا یہ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے وہ اس ٹریپ میں چلے جاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ورک ایکسپیرینس کیا، اپنی یہ چاہتے تو اپنی ٹیکسی کو کنٹینیو کر سکتے، لیونگ ہو جاتی، پیسہ کمایا جاتا، لیکن آگے کی سٹوری کنٹینیو نہ ہوتی. نہیں، آگے کی سٹوری اور بھی مزیدار ہے کہ 1 سال تو میں ان کے پاس، میں نے ان کو کہا، لا فرم کو سٹی میں تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں 4 دن اویلیبل ہوں، منڈے سے تھرسڈے. فرائیڈے کو میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا جی فرائیڈے کو کیا؟ میں نے کہا جی فرائیڈے کو میں ٹیکسی چلاؤں گا، اور اس رات کی جو پینگ ہوگی، جو مجھے پیسے بچیں گے، اس سے میں اپنا رینٹ دوں گا اور گھر کا. بالکل صحیح ہے. تو یہ سلسلہ آلموسٹ 1.5 سال تک چلتا رہا، بلکہ 2 سال تک.
4 دن منڈے ٹو فرائیڈے سٹی جا کے ان کے پاس کام کرنا, کام سیکھنا, اور فرائیڈے کو آفٹرنون میں گاڑی لے کے نکلنا. اور مجھے یاد ہے اس وقت کہ ہم ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ آج ساری رات میں $500 بنانا ہے. بالکل صحیح. تو وہ 3 بجے سے صبح 5 ساڑھے 5 بج جاتے تھے, تو 500 جب تک نہیں بنتا تھا واپس نہیں آتے تھے. یہ مطلب یہ نارمل ٹرینڈ ہے گائز, لیکن یہ کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ اپنا کام نہیں انہوں نے چھوڑا, اس پہ کنیکٹڈ رہے. اس 500 میں سے 350 رینٹ جاتا تھا, واو, اور $150 وہ بیوی کو دیتے تھے کہ جناب یہ گھر کا خرچہ ہے فیک کا. اب فیملی کے ساتھ تھا یہ اس وقت میرا ایک بیٹا پیدا ہو گیا, وہ تھا شادی میری ہو چکی تھی. بگ کریج. یہاں پہ کئی لوگ اس ٹریپ میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ فیملی ہوگی اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. میں نے وہ ہمت نہیں چھوڑی. میں نے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے سکسیزفل ہونا ہے تو آپ نے بیبی اسٹیپس لینے ہیں, اور پھر اس میں آنیسٹی اور ہارڈ ورک بڑا ضروری ہے. بیبی اسٹیپ لوگ جو بیبی اسٹیپ, ہارڈ ورک اینڈ آنیسٹی. ہارڈ ورک یہ میرا دیکھ لیں آپ کہ میں نے 4 دن جو تھا وہ کام کرتا تھا سٹی میں, شام کو آتے آتے گھر 6-7 بج جاتے تھے. فرائیڈے نائٹ کو 12 سے 13 گھنٹے کی شفٹ کر کے اپنا گھر چلاتا تھا. یہ تھا میرا ہارڈ ورک. لیکن اس میں نے کبھی کوئی بے ایمانی نہیں دیکھی. کبھی وہ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ فراڈ کر لو, یہ لون لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو. کسی ٹریپ میں نہیں کیا, اللہ نے مجھے بچائی رکھا. بٹ پھر اس کے بعد جب 1 سال کا والنٹیئر ایکسپیرینس ہو گیا, پھر اس کے بعد میں نے جاب اپلائی کی ایک اور اس فرم میں, انہوں نے مجھے جاب دے دی. 5 سال میں نے اس لا فرم میں کام کیا. 5 سال میں نے وہ کام سیکھا, ساتھ میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. تو 2005 میں پھر میں نے اناؤنس کر دیا کہ لک آئی ایم گوئنگ سولو, کہ میں اپنی لا فرم بناؤں گا. تو یہ جیورس آسٹریلیا لائرز 2005 جولائی میں نے شروع کی. اور شروع کرنے کا بھی ایک ڈرامہ جو ہے وہ میں آپ کے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں. پلیز ہمیں یہ چیزیں سننی ہے کہ وہ دوسری سائڈ نظر آئے اسٹوری کی. اب اس وقت تک 2 بچے ہو گئے تھے. جی جی. اور سٹی میں کام کرتا تھا, شام کو گھر آتے آتے لیٹ ہو جاتا تھا, بچے سو جاتے تھے. بالکل صحیح. تو میں نے دیکھا کہ میں کام تو کرتا ہوں, اب جاب بھی میری ٹھیک ہو گئی ہے, تو بچوں کو میں ٹائم اسپینڈ. بچے ایسے بڑے ہو گئے, ایسے نہیں بڑے ہو گئے. یہی چکر تھا. تو میں نے ایک دن اپنے باس کو کہہ دیا, میں نے کہا لک آئی ایم کوئٹنگ. تو وہ مجھے سمجھا کہ شاید میں نے کوئی پارٹنرشپ یا تنخواہ بڑھانے کے چکر میں نے کہا بالکل نہیں, یہ میری ریزن ہے. تو میں نے کوئٹ کر دیا, گھر آیا تو پھر آ کے اپنی لا فرم شروع کی اپنے گیراج سے. بالکل صحیح. دس از اندر ون پیپل تھنک آئی نیڈ منی. یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ ملک ایسا ہے اپرچونٹی کے حوالے سے کہ آپ بیبی اسٹیپ جنہوں نے کہا ہے اور ہمت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ انہوں نے گراج سے شروع کیا, اور ہماری سب کی ایسے اسٹوری ہے. 3.5 سال گیراج میں لا فرم, آلموسٹ 2.5 سال کے قریب, گراج سے ڈبل گراج کو کنورٹ کر کے بڑی اچھی وہاں پہ ٹائلیں شالیں لگوا کے. لیکن وہاں پر پھر کام بڑھ گیا. پھر اس کے بعد کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار آپ یہاں سے نکلو, آپ مارکیٹ میں آؤ جہاں پر کام ہوتا ہے. تو پھر ہیرس پارک والا آفس لیا. تو اب ہیرس پارک میں آلموسٹ 12 سال ہو گئے. 12 سال. تو کتنی بڑی ٹیم ہے ہماری؟ ابھی میرے پاس 4 سولسٹر ہیں اور 3 کا اسٹاف ہے. ماشاء اللہ. تو اٹس اے بگ ٹیم. واللہ اللہ کا شکر ہے, کیا کیا جائے. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ میں نے اپنا آفس خرید لیا ہے گرینول میں, اور انشاءاللہ 2-3 ویک میں گرینول میں اپنے آفس میں موو ہو جائیں گے. بالکل صحیح. مٹھائی بنتی نہیں, آپ کو بلائیں گے, آپ کو بلائیں گے. یہ ہے میری اسٹوری. اور میں ہمیشہ آپ کے سننے والوں کو, آپ کے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ بھائی 2-3 چیزیں ہیں. رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب پیدا کیا آپ کا لکھ دیا. ایمان ہے. اگر یہ ایمان ہے تو اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو, اسپیشلی اس کنٹری میں. آپ سیدھا راستہ, ایمان سے, آنیسٹی سے, سیدھے راستے سے محنت کریں. جو آپ کا رزق لکھا ہوا ہے وہ اللہ پاک آپ کو دے گا. گندا طریقہ اڈاپٹ کریں گے, کریڈٹ کارڈ کا فراڈ, لون شون فراڈ کریں گے تو کیا اس میں ہو جائے گا. آج اگر بچ گئے تو حرام کے راستے جائے گا, پکڑے گئے تو جیل جاؤ گے. یہ چیز ہے لوگ سمجھتے کہ آپ ایک چھوٹا سا جو ہے بلیک ڈاٹ کمیونٹی پہ بھی لگا رہے ہیں. کیونکہ لوگ پھر وہ اس کو اسٹیریوٹائپ کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں. سو مائی ایڈوائس آپ کے سننے والوں کو یہ ہے کہ بی آنیسٹ اینڈ ڈو یور ورک. آپ اپنی جو بھی جاب کر رہے ہو, پڑھ رہے ہو, جاب کر رہے ہو, اس کے ساتھ اتنی آنیسٹی, اتنی اس کے ساتھ سنسیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا مالک, آپ کا باس جو وہ خود آپ کو کہے کہ یار یہ ٹھیک ہے, تم یہ جاب چھوڑ کر تمہاری میں پروموشن. بالکل صحیح ہے. لیکن جب آپ نے وہ جس کو ہم کہتے ہیں حرام خوری کرنی شروع کر دی نا اپنی جاب کے ساتھ. میرے پاس ایک کیس اسٹڈی میں نام نہیں لیتا, انہوں نے اس بندے کو بلایا بننگز کا مینیجر بنا کے, اس نے سمپل کہا کہ یار ہائر اینڈ فائر تم کرو, اپنے جیسے بندے لے کے. یہ ہم چاہتے ہیں. یہاں پر کام کی جو ہے وہ بڑی اپریسیشن ہے.
تو وہاں پاکستان میں تو ہے نا ہر چیز میں سفارش، ہر چیز میں آپ کچھ نہ کچھ یہاں آپ کا کرتے کام ہی ہے. ہیں. یہاں آپ کا کام، آپ کی آنیسٹی بولتی ہے اور آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. اچھا ایک چیز جو ابھی مطلب یہ تو لگ رہا ہے ایک بزنس اسٹوری چل رہی ہے کام، لیکن دوسری سائڈ میں آپ ہر جگہ ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ. آپ نے کمیونٹی کا ورک کنٹینیوسلی کیا ہے جی. اور فیملی کے ساتھ اپنے کام کے. آپ کا لائر کا کام بھی بڑا کمیٹڈ ہوتا ہے آپ کو، مطلب آل ٹائم میٹنگس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ دماغ کا کام ہے. آپ ایسے آپ کیسے وقت نکالا اپنی جو دوسری سائڈ کی اسٹوری کمیونٹی ورک آپ نے کنٹینیوسلی کیا؟ کیونکہ میں جیسا 12 سال سے تو میں آپ کے ساتھ اب سے پہلے وہ اپنا پیشن تھا نا. ایک تو کمٹمنٹ تھی، وہ کہاں سے اس کا کلک کیا؟ فیملی کمٹمنٹ. وہ انسان کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے کہ آپ کے اندر پیشن ہوتا ہے کہ وہ اسٹوری بھی تھوڑی سی سنائے کہ آپ نے کمیونٹی کے لیے کیسے کہاں سے اسٹارٹ کیا. 93 میں آپ یہاں آئے، آپ نے اپنا جاب لے لی، اس کے بعد وہ آتے ہی مطلب بیسیکلی یہ تھا کہ کوئی بھی بندے کو اگر انٹرپریٹر کی ضرورت تھی تو میں اس کے ساتھ چلا جاتا تھا. واو، اگر کسی کو فارم بھرنے ہیں، وہ اس وقت جب آئے تھے ہم تو یہ آرگینکلی آپ کی شخصیت میں ہے. یعنی اس کے لیے کہ وہ نہیں تھا کہ بھائی آپ کو، یعنی مجھے خود اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ میں اپنے پروجیکٹ کے لیے پاکستان جا رہا تھا. بالکل سچی بات ہے کہ بھائی ایک کال کری ہے اور میرے بچے کو ابھی تک نہیں بھولتی وہ جو آپ نے وہاں پہ چیزیں کری ہیں. تو یہ چیز آپ کے بلڈ میں ہے اور یہ ہر سکسیزفل آدمی کے پیچھے یہ چیز ہے کہ اس کو گیونگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو دو تو میں آپ کو نوازوں گا. تو یہ بھی ایک چیز ہے. آپ نے پاکستان ایسوسیشن میں رول کرا ہے. پاکستان ایسوسیشن کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ آئی واز دا لانگسٹ سرونگ پریزیڈنٹ. الحمدللہ دیٹس دا ٹائم آئی ورک ود یو. وی ور ٹوگیدر ان پاکستان ایسوسیشن. وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایسوسیشن میں ہم نے کافی سارے پروجیکٹ کیے. بالکل صحیح. اور ابھی تک کر رہا ہوں. ابھی تک ایک پاکستان آسٹریلیا ایسوسیشن ہے ہمارے پاس جو ہم نے بنائی ہوئی تھی، وہ ابھی تک زندہ ہے اور اس کے انڈر ہم ڈومیسٹک وائلنس کر رہے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو وہ ایسی اسٹوریز ہیں ہماری کمیونٹی میں اور انڈین کمیونٹی میں اور افغان کمیونٹی میں جو ہم نہیں سوچتے. ہم جو فیملیز ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ان امپلائمنٹ ہے اس میں. اپنی جو لیڈیز ہماری پاکستانی ہیں ان کی، یہ جو ریسنٹ ہوا ہے کووڈ کے اندر، ان کی جو لونلینس ہے، وہ ان کا فیملی سے دور رہ کے جو ان کو اسٹریس اور ڈپریشن ہو جاتا ہے، بالکل صحیح. اس کی وجہ سے ہم نے ٹیم بنائی ہوئی ہے. ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ ہے ڈاکٹر نگہت نسیم، یہ ہماری شفق جعفری جو ہیں یہ ہیں، اور میں لیگل سائڈ آف اٹ دیکھتا ہوں. تو اس طرح ہماری جو ٹیم ہے وہ انٹرنلی کمیونٹی میں ہم کام کرتے ہیں. ہم اس کو کیونکہ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہائی لائٹ کریں گے تو پھر وہ لوگوں کی پرائیویسی کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس میں یہ کہ جیسے یہ ان کے لیے ہے جو لوگ اس چیزوں سے گزر رہے ہیں، چونکہ یہ کافی پرائیویٹ میٹر ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس ایک ایونیو ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو اپنی زبان میں مسائل بتا سکتے ہیں. کوئی بھی ایشو ہو ڈومیسٹک ریلیشن کا، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ وکٹم ہیں یا کوئی بھی ایسا ایشو ہے، وی آر ہیپی ٹو ہیلپ. ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹرس ہیں. ہم آپ کو لیگل ہیلپ دے سکتے ہیں، ہم آپ کو مورل سوشل ہیلپ دے سکتے ہیں. جو سروسز اویلیبل ہیں اس کی طرف ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کمیونٹی کے لیے کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ. اینڈ میں ظاہر ہے باتیں تو اتنی اور ہم آتے رہیں گے کیونکہ آپ کی اتنا زیادہ آپ پالیٹکس میں بھی ایکٹیو ہیں. آپ دوسری کمیونٹی کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کو جوڑ رہے ہیں آپ کے لوکل ایم پیز کے ساتھ. اور ابھی آپ کا جو نیا مطلب ٹو دی پوائنٹ کا پروگرام ہے وہ زبردست انیشیٹو ہے. وی ول بی ریئلی فالوئنگ اٹ. اور یہ ساری چیزیں ہم نے نیچے لنک دیے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی بتایا، تو آپ کو ضرور کیجیے گا. کیونکہ آپ جب تک کنیکٹ نہیں ہوں گے، یہی پاک اس کا جو ہے کہ ہم کنیکٹنگ پیپل ٹو ایچ ادر، جب تک آپ کنیکٹ نہیں ہوں گے آپ کو نئے ایکشن، چھوٹے چھوٹے ایکشن لینے کی کریج نہیں آئے گی. کیونکہ وی نیڈ رول ماڈل لائک ہیم ٹو شو یو کہ یو کین اسٹارٹ. جو آپ کی اس وقت آئسولیشن موڈ میں آپ کو کووڈ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ رستہ نہیں نظر آ رہا، آپ کو اس سے کریج ملتی ہے. جیسے جہاں پہ ہم اب بہت ساری اور چیزیں دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے کہاں سے نکل کے کہاں تک پہنچے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ بھیا لوگ ایک کام میں فٹ ہوتے ہیں نا. جیسے ہمارے بہت سارے دوست، میرے ابھی تک جو کولیگ تھے اس وقت ٹیکسی میں، وہ ابھی تک ٹیکسی چلائی جا رہے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ یار آپ ٹیکسی ایک ٹائم تک بہت اچھا بزنس ہے، لیکن اس کو لانگ ٹائم اگر کرتے رہو تو یہ آپ کی صحت پہ بہت اثر. وہ ہم نے ایک پورا پروجیکٹ کیا تھا کہ اس سے دیکھیں، اس میں تھوڑی سی میں بات ایڈ کروں گا کہ میں نے جو پروموٹ کرتا ہوں اپنے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ جن کو میں مینٹور کرتا ہوں کہ آپ جب ایسے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو 3 حصوں میں اپنی لائف کو بیلنس رکھیں. ایک ہے آپ کی اسٹڈی جو آپ کی جاب کے لیے ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ابھی سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اپنی فیلڈ میں کام کرنا، 2 دن جیسے انہوں نے کہا ہے ابھی سے شروع کریں. والنٹیئر ورک ہے یا جاب ڈھونڈیں اس کے ریلیٹڈ، اس نیٹ ورک میں گھسیں جہاں پہ وہ ہے.
اور 2 دن یا 2.5 دن یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے, آپ کو سروائیول کے لیے کرنا. سروائیول ضروری ہے, وہ کچھ بھی کریں. میں نے کیا 7-11, مجھے وہ کہتے تھے کہ بھائی تیسرا دن کر لو, ضرورت ہے. میں کہا نہیں 2 دن رکھیں, باقی میں 2 دن یونیورسٹی میں اپنا والنٹیئر ورک کرتا تھا. تو یہ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آخر میں یہ چاہوں گا کہ کوئی ایسا میسیج جو ینگ آدمی اس کمیونٹی میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی میں جنگلی میں آ گیا ہوں, پھنس گیا ہوں, کوئی ایسی اپنے آرگنائزیشن جورس آسٹریلیا کے پلیٹ فارم سے آپ کو ان کو ہیلپ کرنا چاہیں, یا کس طرح سے ان کو آپ کو ایسی چیز جو ایز اے کمیونٹی سروس ٹو آپ آفر کرنا چاہیں ہمارے جو ینگ لڑکے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو اکوپ کر رہے ہیں ود نالج اینڈ امپاورمنٹ دے رہے ہیں, یہ امپاورمنٹ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. اور آئی ہائیلی کمینڈ یور ورک اینڈ یور ٹیمز ورک. لک, یہ جو ینگسٹر یہاں پہ آتے ہیں نا, پہلے تو یہ دیکھیں کہ اب ماما پاپا اور فیملی ادھر نہیں ہے, بالکل نہیں. اب آپ جو ہیں وہ سمندر میں ہیں, تیرنا ہے تو بچنا ہے. ٹھیک, تو وہ تیرنا کیسے ہے, اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو وہ تیرنا سیکھیں, اور اگر جو لوگ ارد گرد ہیلپ کے لیے موجود ہیں ان کی ہیلپ بھی لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ تیرنا آپ نے خود ہے. میں نے آپ کی جگہ پہ, شفقت نے آپ کی جگہ پہ نہیں تیرنا. ہم تو کوئی ایک لفظ, ایک راستہ آپ کو دکھا سکتے ہیں, لیکن کوشش آپ نے خود کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں, اور انشاءاللہ اور اللہ سے دعا مانگیں. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش رائے گاہ نہیں کرے گا. ایکسلنٹ, بالکل. یہ جو جیسے کہا کہ ہم تو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, فائنڈ رائٹ مینٹور. جیسے اگر آپ انجینئر, کسی انجینئر کے ساتھ کنیکٹ کریں جو آپ کو, لیکن آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ ان کا انٹرسٹ آپ کے ساتھ بنے. آپ کو کوئی ایسا رویہ شو کرنا ہے کہ اگر وہ کچھ گائیڈ کرتے ہیں آپ انہیں کچھ کر کے دکھائیں. تو اسی میسج کے ساتھ ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, اور پھر ایک نئی پرسنالٹی, ایک نئے رول ماڈل کے ساتھ حاضر ہوں گے. پاک و سے شفقت اجازت چاہتا ہے. شکریہ.